اسلام آباد تھانہ کرپا کے حدود دروالا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں دو گروپوں کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ اس جھگڑے کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں معروف سماجی سیاسی شخصیت چودھری زبیر اور چودھری تنویر جاں بحق ہو گئے، اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ یہ کیسے معاملہ پیش آیا، پرانی رنجش تھی کیا، درین دشمنی تھی، بعد یہ مقابلہ کیسے ہوا، یہ تمام حقیقت آگے چل کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ نے ہماری اس ویڈیوز کے ساتھ مکمل جڑ کر رہنا ہے۔ ویڈیوز کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگے تو لازمی لائک اور آگے شیئر کر دینا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کال کر لیں، آگے چل کے تمام حقیقت کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مدثر امان ایک افسوسناک خبر کے ساتھ حاضر ہو چکا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے خبر رکھنے والا تھانہ کرپا کے حدود دروالا افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں دو گروپوں کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ جھگڑے کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں معروف سماجی سیاسی شخصیت چودھری زبیر اور چودھری تنویر جاں بحق ہو گئے۔ یہ کیسے معاملہ پیش آیا، یہ تمام حقیقت آپ کو A to Z بتائیں گے۔ ذرائع کے مطابق دونوں گروپوں کے درمیان پرانی رنجش چل رہی تھی جو اچانک تصادم میں بدل گئی۔ فائرنگ اتنی شدت تھی کہ دونوں افراد موقع بھی دم توڑ گئے، جہاں علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعی کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پہ پہنچ علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جلد ہی انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اہل علاقہ نے اس افسوسناک واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ دروالا چودھری زبیر اور چودھری حنیف گروپ میں اندھادھند فائرنگ، دو افراد جاں بحق۔ چودھری زبیر اور چودھری تنویر جہاں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا اور ذرائع اسلام آباد کے نوائی علاقے دروالا میں زمین اور لین دین کے تنازع پہ دو کزن گروپوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں دو افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ ایک شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب چودھری زبیر ولد چودھری علی احمد کو ان کے گارڈ گھر چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں چودھری تنویر والد عبدالعزیز ان کے ساتھیوں نے انہیں روک لیا اور دونوں فراقین کے درمیان تلخ کلامی ہوئی جو دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گئے۔ شور سن کر چودھری زبیر اور ان کے حقیقی بھائی چودھری طاہر گھر سے باہر آئے جن کے بعد جھگڑا باقاعدہ تصادم میں تبدیل ہو گیا۔ دونوں جانب سے فائرنگ شروع ہوئی۔ اس فائرنگ کی زد میں چودھری زبیر آ جاتے ہیں اور 55 سال ان کی ایج تھی جبکہ ان کے بھائی چودھری طاہر 45 سال کے شدید زخمی ہو۔ دوسری جانب سے چودھری تنویر والد عبدالعزیز بھی فائرنگ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق افراد کی ڈیڈ باڈیز اور زخمی کو فوری طور پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کالج سائنس پمز منتقل کر دیا جہاں زخمی کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دونوں فراقین آپس میں قریبی رشتہ دار کزن ہیں اور ان کے درمیان کافی عرصے سے زمین اور مالی تنازعات چلے آ رہے تھے۔ واقعہ کا مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ مقتول چودھری تنویر صاحب اور مقتول چودھری زبیر صاحب دونوں آپس میں کزن تھے اور اپنی دونوں ایک ایسی پرانی رنجش کی وجہ سے زمین کا تنازع چلا رہا تھا جو ایک معمولی تلخ کلامی ہوتی ہے اور پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے تھے۔ آج ایک معمولی تلخ کلامی شدت اختیار پکڑ لی، دو چودھری برادران آج اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آئے۔ ناظرین، دروالا میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے دل کو گہرے دکھ میں مبتلا کر گیا۔ ذرائع کے مطابق اس افسوسناک واقعے میں دو افراد چودھری زبیر اور چودھری تنویر جو اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ یہ سانحہ نہ صرف متاثرہ خاندانوں بلکہ پورے علاقے کے لیے باعث صدمہ ہے۔ ہر آنکھ اکشبار ہے، وہ زمین وہیں کی وہیں ہے۔ آج دو قیمتی زندگی منو مٹی کے نیچے چلی گئی ہیں، زمین وہیں کی وہیں ہے، جائیداد یہ ساری کوٹھیاں بنگلے کہاں جانے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں ناظرین، پولیس حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے، تاہم مختلف پہلو سے تفتیش جاری ہے۔ ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جلد اہم پیش رفت کی توقع ظاہر کی جاری ہے۔ مقامی افراد کے مطابق فائرنگ کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ گھروں میں ہی معصور ہو کر رہ گئے۔ شہریوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے پیرانہ واقعہ سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔
पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर मुतलका थाने को दें और अमन अमान की क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें। इस्लामाबाद दुरवाला में खूनी तसद्दुम हुआ है, दो ग्रुपों में आपस में लड़ाई हुई है, जमीन का तनाज़ुर था। इस्लामाबाद के नोई इलाका दुरवाला थाना करपा की हदूद में दो मुखालिफ ग्रुपों के दरमियान होने वाले शदीद फायरिंग ने इलाके में खौफ व राज फैला दिया है। मुझे बताएं कि ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि दो कज़न आपस में लड़ाई चली आ रही थी, दो ग्रुपों की। काफी टाइम से मारूफ और समाजी सियासी शख्सियत जो हैं चौधरी जुबैर साहब एक नामी गिरामी शख्सियत थी और मुबैना इत्तलात के मुताबिक बताया जाता है कि पहले ये पीपल्स पार्टी में भी रह चुके हैं और उसके बाद सियासी शख्सियात के साथ इनका उठना बैठना था। और ये दो खानदानों की दुश्मनी, खानदान एक ही है चौधरी बिरादरान और आपस में कजन लगते थे और जमीन का तनाज़ो था। तो नाज़रीन देख लें कि किस तरह बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आते हैं और ख़ासकर पिंडी में ज़मीन के तनाज़ात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह की आपस में दुश्मनी छोटी छोटी बात पर, यानी कि मंडी बहाउद्दीन में अगर आपने किसी को भी ओए करके बुलाया है ना तो वो भी जो है मिनट नहीं लगाते और बंदे को वहां ही ढेर कर देते हैं। लेकिन ये एक वाक़या रावलपिंडी में एक नहीं काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं कि रावलपिंडी में भी खूनी तसद्दुम बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। मामूली तहकरामी की वजह से कत्ल व गैरत हो जाती है। तो ये नाज़रीन हमारे पास जो लेटेस्ट न्यूज़ पहुंची है, दो चौधरी बिरादरान जो हैं ये आज अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। ज़मीन का तनाज़ों पर खूनी रिश्ते थे और खूनी रिश्ते आज किस तरह कत्ल व गैरत की रंज में आते हैं। और गार्ड, बताया जाता है कि जो गार्ड थे वो चौधरी जुबैर को घर में उतार कर लेके जा रहे होते हैं, रास्ते में उनको मखदूल चौधरी तनवीर के बंदे हैं वो क्रॉस हो जाता है, आपस में क्रॉस होता है तो वो रोक लेते हैं और उसके बाद आपस में मामूली तहकरामी होती है, फिर शिद्दत इख्तियार कर लेती है। उसके बाद जो ही वो घर से निकलते हैं तो उनकी आवाज़ें शोर शराबे की वो चौधरी जुबैर साहब घर में सुन लेते हैं। उसके बाद उनके भाई जो हैं वो भी सुन लेते हैं। फौरन जो है ना चौधरी जुबैर साहब और उनके भाई तैर वो फौरन वहाँ जाए वकूफ़ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि आपस में फायरिंग, गन्ने निकाल लेते हैं और असला निकालते ही एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ही रह जानी है। चाहे कोई ज़मीन आज तक कोई भी नहीं लेके गया, कोई कोठी बंगला पैसा सब की सब यहाँ ही मिट्टी में ढेर हो जाना है, हमने मिट्टी में चला जाना है। लेकिन ये चीज़ें यहीं की यहीं दुनिया में ही मिलियन मेट हो जानी है। तो देख लें ये ज़मीन के तनाज़ों पे कितना बड़ा नुकसान हो गया। दो कज़न आपस में खूनी तसद्दुम में ग्रुपों में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हमारे पास इस तरह की जो ही लेटेस्ट न्यूज़ और आएगी तो वो भी आपके सामने रखेंगे। असल क्या है पीछे ये ज़मीन का तनाज़ो था और अब जो मुल्ज़मान मुलव्विस हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं, क्योंकि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का दौर है, CCD का दौर है और उम्मीद करते हैं कि मुल्ज़मान जिन्होंने ये खूनी तसद्दुम में बदला है वो जल्द गिरफ्तार होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।